بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج فیک نیوز سے متعلق ایک بڑا اہم قانون جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں. اور فیک نیوز یعنی کہ سوشل میڈیا پر، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے فیس بک ہے، چاہے کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس پہ اگر کوئی آپ فیک نیوز چلائیں گے یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی تصویر جو ہے وہ چلائیں گے، تو اس پہ آپ کو کتنی سزا ہو سکتی ہے، اس بل سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے. اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات جو ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے، کیوں نہیں اس میں پیش رفت ہو رہی. اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا نئی ہدایات دی ہیں اپنی پارٹی کو، اس کے متعلق بھی بات ہوگی. آج پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی کا ایک اہم اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں سوشل میڈیا سے متعلق جو ہے وہ ایک قانون پیش کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پر کوئی فیک نیوز چلاتا ہے یا کوئی فیک ویڈیو چلاتا ہے یا ڈاکومنٹس جو ہے وہ چلتے ہیں، تو اس کو اپلوڈ کرنے والے کے خلاف جو ہے قانون بنایا جا رہا ہے. اور وہ قانون یہ ہے کہ اپلوڈ کرنے والے شخص کو 5 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اس قانون پر آج حکومت نے جو پیش کیا، اس پر تحریک انصاف نے بڑا شور کیا، بڑا ہنگامہ آرائی ہوئی قومی اسمبلی کے اجلاس میں. اور تحریک انصاف نے یہ اسے کالا قانون قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آزادی رائے پر ایک قدغن لگانے کی کوشش ہے، جو حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوگی. بہرحال سوشل میڈیا سے متعلق آپ کے لمحے ہی ہے کہ ایک فیک نیوز کا بازار گرم رہتا ہے. پورے 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کسی کی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، کسی کی تصویر آ رہی ہوتی ہے، کسی کی آڈیو آ رہی ہوتی ہے، اور کسی کی جو ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں. اس سے متعلق مختلف افواہیں جو ہے وہ زیر گردش ہوتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے حکومت گرنے والی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کچھ ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، فلاں نے یہ کر دیا. تو بہرحال اس کی روک تھام تو ضروری ہے. جو سنجیدہ حلقے ہیں، جو سوشل میڈیا ماہرین ہیں، اور جو انٹرنیشنل قوانین کے ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو کہیں نہ کہیں اس کو بریک لگنی ہے. اور حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کو بریک لگائے، تاکہ جو لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، جو لوگوں سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو مختلف ویڈیوز اور تصاویر پھیلائی جاتی ہیں لوگوں کی ڈیپ فیک کے ذریعے، اس کا خاتمہ ہو سکے اور کوئی سیریس بات جو ہے وہ اس میں ہو سکے. اب آگے چل کے جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ قانون پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن تمام حلقے جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اس پہ ٹھیک ہے آزادی رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن مادر پدر آزادی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مذاکرات کی بات کرتے ہیں. مذاکرات، تحریک انصاف اور حکومت جو ہے وہ دونوں مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. ڈیڈ لاک پہ ڈیڈ لاک ہے، پیش رفت نہیں ہو پا رہی. ڈیمانڈ جو ہے وہ لکھ کے دے دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہو پا رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی، اور کچھ جو ذرائع ہیں ہمارے اس سے متعلق بات ہوئی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت دونوں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں امریکہ کی طرف، کہ امریکہ سے جو ہے وہ کیا پریشر آتا ہے، اور کس طرح کا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے متعلق. اور کیا وہ کوئی فون کال کرتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں، کوئی اپنی ٹویٹ میں کوئی ذکر کرتے ہیں خان صاحب کا کہ انہیں رہائی ہو. تو مذاکرات بھی یوں لگ رہا ہے کہ اس طرف ہی دیکھا جا رہا ہے، دونوں اطراف کی طرف سے. تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ٹرمپ صاحب کوئی انٹروین کریں، کوئی ٹویٹ کریں، کوئی بیان دیں، کوئی جو ہے وہ کسی کو میسج کنوے کریں. لیکن اب تک کی صورتحال جو ہمیں نظر آ رہی ہے
وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ پوری جب سے چارج سنبھالا ہے یا چارج سنبھالنے سے پہلے جو اگر ہم اسپیچز دیکھیں تو اس میں کہیں بھی ذکر جو ہے وہ پاکستان کا نہیں آتا، اور نہ ہی جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا یا تحریک انصاف کا ذکر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ امیدیں جو ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہیں، اور تحریک انصاف مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رول پلے کریں، کوئی بات کریں عمران خان پہ، کوئی بات کریں تحریک انصاف پہ۔ لہٰذا ابھی تک جو ہے یہ ساری لابنگ فرم جو ہے وہ اتنا مؤثر طریقے سے وہ نہیں انہیں کر پا رہی کہ ایک کمپین اگر لانچ ہونی ہے تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مہر ہے وہ لگانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن یہ مہر لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اسی لیے تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی کہتی ہے کہ بس کمیشن نہیں بنا تو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی کہتی ہے کہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تو ہم بالکل بات نہیں کریں گے، ڈیڈ لاک ہے۔ اور آج تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے 31 جنوری کی بجائے 28 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تھی ڈیرہ جیل میں، اس میں عمران خان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 27 تاریخ جو ہے وہ لاسٹ بنتی ہے کہ ودن 7 days جب سے انہوں نے اپنے ڈیمانڈز لکھ کے دی ہیں، اس کے 7 روز کے اندر جو ہے یہ جواب آنا تھا، اور 7 روز کے اندر معاملات طے ہونے تھے، لیکن ابھی تک نہیں ہوئے۔ تو 27 تاریخ جو ہے وہ تک 7 روز مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو پھر مذاکرات ختم، اور تحریک انصاف جو ہے اپنا لائحہ عمل تیار کرے گی، اور اپنے لائحہ عمل کے مطابق جو ہے وہ احتجاج کرے گی۔ اب تحریک انصاف یہ بھی چاہ رہی ہے کہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بن جائے، جو ایک پریشر جو ہے وہ اس پہ دباؤ بڑھایا جائے حکومت پہ، لیکن نہ تو کوئی گرینڈ الائنس بن رہا ہے، نہ کوئی کمیشن بننے جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہی ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا، یا جو کیسز جن کیسز میں گورنمنٹ جو ہے، جو اسٹیٹ جو ہے وہ مدعی ہے، وہ کوئی واپس لینے کے لیے بات چیت ہو رہی ہو۔ ایسا کوئی سین نہیں ہے، اور ہمیں دور دور تک جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی بھی سماعت تھی ڈیرہ جیل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سانحہ 9 مئی کے مقدمات بھی زیر سماعت ہیں۔ پھر اس سے اور بڑھ کے اگر ہم بات کریں تو جنرل فیض سے متعلق جو تفتیش ہو رہی ہے، وہ بھی کہ اس ساری صورتحال کے پیچھے کون تھا، اس ساری صورتحال جو سانحہ 9 مئی کو پیش آئی، اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ تفتیش مکمل ہوتی ہے، جو کہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جلد یہ تفتیش مکمل ہو جائے گی اور اس پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت آئے گی، تو اگر یہ پیش رفت آتی ہے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی طرف، تو پھر معاملہ اور لمبا ہو جائے گا اور طول اختیار کر لے گا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، تو ہمارے جو اندرونی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب پہلے بھی سزا ہوئی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، تو اس میں بھی عمران خان کی پریشانی واضح تھی، اور پھر اس کے بعد بھی جو رزلٹ نہیں آ رہے اس میں بھی عمران خان پریشان ہے، رزلٹ سے پریشان ہے عمران خان کے جو وہ میسیج کنوے کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو، جو وہ میسیج دیتے ہیں اپنے جو لیڈر باہر ہیں، جیسے بیرسٹر گور ہیں، عمر ایوب ہیں، مروت صاحب ہیں، سلمان اکرم راجد صاحب ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، اس طرح کی موومنٹ جو ہے وہ نہیں چلتی جیسے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین چاہتے ہیں۔ اس پہ بھی خاصے پریشانی ہے ان میں، ان کے اندر کے معاملات جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور آہستہ آہستہ پہلے بھی کنٹرول سے باہر ہیں، اور اب جو ہے مزید کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں کہ بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے کوئی ایسی پیش رفت تحریک انصاف یا تحریک انصاف کی پارٹی یا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں کر پا رہی، اور نہ ہی کوئی ایسا رزلٹ آ رہا ہے، اس سے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔